بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو واچنگ دا سلیم بخاری شو. دس از می فضا ریاض. الیکشن کے نتائج میں اگر تھوڑی بہت دیر ہو سکتی ہے تو ہمارے پروگرام میں 5 منٹ کی تاخیر کا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج ہم الیکشنز کی بات کریں گے. اور الیکشنز میں الیکشنز ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ بنانے کا سلسلہ ابھی تک کسی جماعت کا مکمل نہیں ہوا ہے. البتہ یہ ضرور پی ٹی آئی کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ جو ہوں گے وہ علی امین کنڈا پور ہوں گے، لیکن وہ ایک الگ پنڈورا باکس کھل گیا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے. ابھی کہیں روٹنا اور منانے کا سلسلہ جاری ہے. کون ہوگا وزیر اعظم؟ بلاول نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہو. نواز شریف وزیر اعظم کے ہی امیدوار ہے، یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف. بخاری صاحب، اس وقت میرے صورتحال اور پاکستان کی ویسے صورتحال بالکل ایک جیسی مجھے نظر آ رہی ہے. بظاہر تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی گورنمنٹ بنے گی اور کون آئے گا وزیر اعلیٰ کے طور پر. دیکھیے، ہم ایک لمبی ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے گلوں کا کچھ ادھر ادھر ہو جانا تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک نیچرل عمل ہے. لیکن وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا گلا خراب ہو تو آواز اور بھی سریلی ہو جاتی ہے. تو کہنے دیجئے مجھے کہ آپ کی آواز پہلے سے بھی سریلی ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تھینک یو سو مچ. آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، موضوع تو بہت بڑا ہے. ہم کوشش کریں گے اس کو اپنے ناظرین کے لیے سم اپ کرنے کی. لیکن مجھے نا ایک یعنی ہماری تاریخ میں ایک لمحہ تھا وہ یاد آ رہا ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. یہ دور تھا ضیاء الحق صاحب کا، اور اپوزیشن لیڈر کی قیادت کرتے تھے مولانا مفتی محمود اور نواب زادہ نصر اللہ صاحب. ہاں جی. تو اسی طرح کا کیوس تھا. الیکشن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس طرح کی باتوں پہ. اور ضیاء الحق صاحب کا یہ آخری دور تھا. اگست میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. آپ کو پتا نواب زادہ نصر اللہ صاحب شاعر بھی تھے، تو ان کا ایک شعر اس وقت برموقع مجھے یاد آ رہا ہے. کیا بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ برہم ہونے والی محفل یوں بھی برہم ہو جانی تھی، ہم کہہ کے ہوئے بدنام کے ساقی رات گزرنے والی. اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے. تو یہ جس طرح کا پولیٹیکل کیوس ہے، اگر ہماری لیڈرشپ نے اس کے اوپر ڈھنگ سے بیہیو نہ کیا یا جمہوری راستہ نہ اپنایا تو کسی خوفناک صورتحال کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جمہوری راستہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میں عرض کر دیتا ہوں. جمہوری راستہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں اور سیاست میں گیو اینڈ ٹیک کر کے مصالحت کی طرف بڑھا جاتا ہے اور ملکی مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے. اب ہم ان کے بیانات کی روشنی میں ذرا اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے جب وہ برسرے اقتدار تھے لیکن ان کا اقتدار ڈول رہا تھا، تب یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے، اور اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں پھر سے دوبارہ الیکشن کراؤں گا. یہ سب کو یاد ہے. میرے خیال سے میں کوئی راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اینی تھنگ شارٹ آف 2/3 میجورٹی کسی چیز پر راضی نہیں ہوگی. اور ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں جیل سے، ان میں یہ اشارے بالکل واضح ہیں، کیونکہ نہ تو وہ کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. 3 بڑی جماعتوں سے، 3 جو مین سٹیک ہولڈر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا نون لیگ سے بات نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، ایم کیو ایم سے بات نہیں ہوگی. کریں گے کس سے؟ ایک تو وہ اس جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بنانے چلے تھے کے پی کے میں، جس کی 2 سیٹیں تھیں، وہ دونوں سیٹیں فارغ ہو گئیں. لیکن ان کے ترجمان رؤوف حسن صاحب اتنے لا علم ہیں حقائق سے کہ وہ ابھی چند لمحے پہلے بیٹھے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کے پی کے میں اتحاد ہو گیا. یہ ہو گیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو متحدہ، وہ جو ایک ہے ناصر صاحب جو ہیں، ہاں جی ناصر جمال صاحب جی، ان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ متحدہ، کیا وہ نام میں ہر دفعہ ان کا بھول جاتا ہوں، متحدہ علامہ ناصر رضوی صاحب نا. ہاں جی. تو ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے. ان کے پاس بھی ایک سیٹ ہے، یعنی ایک سیٹ والے کے ساتھ جا کے اس کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے. لیکن جن کے پاس اتنی سیٹیں ہیں ان سے مل کے بات نہیں کریں گے. ایم ڈبلیو ایم کی ایک سیٹ اور باقی انڈیپینڈنس. ان کا یعنی سٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا جب ہم ساری گفتگو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جناب، آغاز کرتے ہیں جناب. ہم بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف کی پریس کانفرنس کی جو پریس کانفرنس ہے آج کی، طویل کانفرنس تھی. بہت سوالوں کے جواب دیے انہوں نے. میرے خیال سے کوئی تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی. وہ انہوں نے 2-3 چیزیں کلیئر کر دی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں پرائم منسٹرشپ کا امیدوار نہیں ہوں. ہاں جی.
دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم پولیٹیکل الائنس نہیں بنائیں گے نون لیگ کے ساتھ، ہم ان کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے یس، اور وزارتیں بھی نہیں لیں گے۔ تو لیں گے کیا؟ سارے اہم آئینی عہدے انہوں نے کہا کہ جتنے آئینی عہدے ہیں اس پر ہمارا حق ہے، یعنی پریزیڈنٹ ان کے والد بزرگوار ہوں گے، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ان کا ہوگا، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہوگا، چیف منسٹر شپ انہیں بلوچستان میں چاہیے، جی سندھ میں تو گورنمنٹ ہے ان کی، سندھ میں تو خیر ہے ہی ان کی حکومت، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں وہ ایسا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بیان کیا کہ جی جو ہمارا پی ڈی ایم 1 کا ایکسپیرینس تھا وہ کوئی ٹھیک نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے جی، ہمیں ان کا بوجھ اٹھانا پڑا، حالانکہ یہ بوجھ مشترکہ تھا اور سب کو مل کے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے بلاول زرداری صاحب نے پھر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جناب ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ 5 اہم وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں۔ شہباز شریف کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ تعریف تو اگر کہیں ہم دوبارہ کسی نہ کسی دن ہم وہ سنوائیں گے ضرور جو انہوں نے کہا تھا۔ اب دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کا یعنی ریجڈ رویہ جو ہے اس سے نہ ریاست مستحکم ہوتی ہے، نہ سیاست مستحکم ہوتی ہے، نہ جمہوریت مستحکم۔ بلاول کی کہیں نہ کہیں خواہش تو تھی نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اشتراک کر لے، وہ کہیں نہ کہیں پہ عمران خان بیک ڈور رابطے کرے۔ میرے خیال سے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید مذاکرات ان کے ہو گئے ہیں آپس میں، حقیقت میں مذاکرات کا آغاز اب ہوگا، کیونکہ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشنز بیان کر دی ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ دو ہی ہوگا، اس نے نہ کسی سے بات کرنی ہے نہ کچھ ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے مطالبات بھی اور اپنی اپنی ڈیمانڈز بھی اور اپنی اپنی کنڈیشنز بھی ایک دوسرے کے سامنے رکھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف جناب میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ بڑی سمارٹ موو ہے۔ اچھا دیکھیں نا، بوجھ آپ کو کوئی نہیں اٹھانا پڑے گا، شیئر آپ پھر بھی کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی، پاور شیئرنگ چل رہی ہے، پاور شیئرنگ یس، لوڈ لفٹنگ نو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی ایسی صورت میں جب کوئی بل پاس کرنا ہوگا، جب بجٹ پاس کرنا ہوگا، جب کوئی قرارداد پاس کرنی ہوگی تو ہر دفعہ جا کے پی 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 کے پاؤں پڑنا پڑے گا، بل ٹو بل ڈائیلاگز ہوں گے، ہر بل ٹو بل۔ یس، یہ صورتحال نہ جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق ہے، نہ یہ جمہوریت کی روایت کے مطابق ہے، بٹ اینی وے چونکہ وہ پولیٹیشین ہے، بڑی پارٹی کے وہ بھی ہیڈ ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہاں میں ایک اپڈیٹ دیتی جاؤں اپنے ناظرین کو کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ریسنٹلی، شہباز شریف نے بتایا بھی ہے اور اظہار تشکر کیا ہے پیپلز پارٹی کا حمایت کرنے پر، جو کینڈیڈیٹ کو دیں گے ووٹ۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے 2 طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک آواز زرداری صاحب کی ہے who is a seasoned veteran politician and he knows کہ کس بات کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور دوسری ینگ لیڈرشپ which is بلاول کی اپروچ اور تھاٹ پروسیس اور ہے، ان کا اور ہے، تو یہ دو طرح کی باتیں بعض اوقات ایک ہی ایشو کے اوپر ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ پوری الیکشن کمپین میں آصف زرداری صاحب نے نون لیگ کے بارے میں کوئی لفظ برا، کوئی لہجہ تلخ اختیار نہیں کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بلاول کی پوری کمپین تھی اس میں ہی ٹک آن نون لیگ اینڈ اٹس لیڈرشپ لائک اینی تھنگ۔ یہ تو تڑاک کی جو سیاست ہے جو اپنی عمر سے 2 گنا بڑے شخص کے بارے میں ہے، اس کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا، کسی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی کیا جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں جناب، شہباز شریف صاحب نے اس کے جواب میں نہیں بلکہ ان سے پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی جی، اور انہوں نے بہت آپٹمزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم اور پیپلز پارٹی مل کے جو چیلنجز ہیں ریاست کو، جس قسم کی اکنامک کنڈیشنز ہیں ہمارے ارد گرد، ان کے ساتھ ہم مل کے یعنی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور سے انہوں نے 2-3 طرف اشارے کیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو آئی ایم ایف ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا۔ ہاں جی، سو ان اے وے ہی واز آلسو اسٹیٹنگ کہ ہماری پالیسیز کیا ہوں گی۔ ابھی بھی وہ بہت آپٹمسٹک ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بھی بالکل واضح کر دی ہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننا نواز شریف نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے یہ لیکن اگر بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری بنے، مولانا کا کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا۔
ہاں وہ تو نواز نہیں، شریف وہ تو صاحب وزیر اعظم اگر بننے پرائم کو منسٹر تیار نہیں ہیں۔ بنتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بناتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا، اور پھر پنجاب کی جو سی ایم شپ ہے وہ کس اس کے کا پاس کیا آئے گی؟ ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج کی ساری گفتگو میں بلاول نے سی ایم شپ جو ہے اس کوئی کو گفتگو ڈسپیوٹ کی۔ نہیں کیا، ہاں پنجاب میں کوئی نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ اور ایک اچھی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ جی ہم اس لیے حکومت نہیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، ہاں جی، اور یہی صورتحال ان کی پنجاب کے حوالے سے بھی ہے، تو لہٰذا پنجاب کو انہوں نے یعنی ٹچ نہیں کنفیوز بھی نہیں کیا اور ڈسپیوٹ بھی نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ سو ایسا لگ رہا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں پھر پنجاب میں تو حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہی بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اس میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ پہلے تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ خواجہ سعد رفیق کو دے دی جائے گی مریم نواز کی سیٹ، NA-19 والی 119 والی، اور مریم نواز سی ایم آئیں گی، لیکن یہ بھی بات چل رہی تھی کہ مریم کو شاید آگے فیڈرل میں لے کر آئیں گے اور سی ایم کے دیکھیے وہ میں اس حد تک اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی کچھ بھی اس طرف سے بھی فائنل نہیں ہوا ہے، جی وہاں بھی پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ یہ سارے اہم فیصلے جو ہیں وہ عنقریب ہو جائیں گے یا کرنے پڑیں گے ان کو۔ اور ایک اور بڑے مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب محاذ رائی کا نہ موقع ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے۔ رائٹ، اس وقت تو مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر آپ اس ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس طرف سے کوئی ایسے کوئی میسج آ نہیں رہا، لیکن انڈیپینڈنٹ کا رول کہاں یہ بیٹھیں گے، کس طرف جائیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور انڈیپینڈنٹ ایک آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں، دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تو نہ وہ تسلیم کرتے ہیں نہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اب خواہش ایک ہے اور بالکل واضح ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں بات کروں گا تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے وہ میرے خیال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اگری کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ پیغام تو عمران خان پہلے بھی کافی بار بھجوا چکے ہیں بات کرنے کے لیے۔ کس کی حکومت بنے گی، کون مشاورت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کس کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، بیرسٹر گوہر جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو بالکل حیران کن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل 180 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، جمعرات کو وزیر اعظم کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بخاری صاحب یہ 180 سیٹیں یہ کس میتھمیٹکس کے تحت انہوں نے جیت لی، اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹس تو ویسے ہی آلریڈی دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ وہ ہم پہلے سنتے تھے کہ there has to be a method in the madness، لیکن صدقے جائیں پی ٹی آئی اس کی لیڈرشپ کے انہوں نے اب اس میں سے میتھڈ غائب کر دیا، کوئی میتھڈ نہیں ہے، بس جو انہوں نے کہہ دیا ہے آنسر۔ سب سے بڑا نقصان جو کلٹ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ they make you believe things which don't exist and you start believing them so religiously کہ لاکھ آپ ان کے سامنے تعویلات لے آئیں، ثبوت لے آئیں، جواز لے آئیں، انہوں نے کسی کی نہیں سننی ہے۔ تو 180 انہوں نے سیٹیں چونکہ کیسے؟ پہلی رات جب ابھی 10% رزلٹ بھی نہیں آئے تھے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ ہم 180 سیٹیں جیت گئے ہیں، تو اب they have started believing it۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے مقابلے میں الیکشن کمیشن اپنے نتائج کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے اس کا کہ نہیں جناب یہ ٹھیک ہے، آئیں ہمیں غلط ثابت کریں، لے آئیں اٹھا کے سب کچھ۔ ایک تو یہ دوسری بات یہ نہیں، ٹریبیونل تو وہ جاتے نہیں نا، انہیں عادت ہے سیدھا کورٹ پہنچنے کی، سپریم کورٹ، اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے آپ لوور کورٹ میں جائیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو ابھی کیس وہاں پینڈنگ ہے، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ نے ذرا تھوڑی سی کی ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ مگر وہ عادی ہیں اس چیز کے کہ ان تمام ٹیئرز آف کورٹس سے انہیں ہمیشہ ریلیف ملتا تھا، وہ چاہے جو مرضی مسئلہ لے کے جائیں۔ اب ذرا تھوڑی سی دقت ہے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے عدالتوں کی جو ایسی تیسی کی جا رہی ہے آج کل وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پی کے میں الیکشن سویپ کر جائیں تو الیکشن فیئر ہے، اگر رانا ثناء اللہ ہار جائے، عابد شیر علی ہار جائے، سعد رفیق ہار جائے، روہیل اصغر ہار جائے، نواز شریف ہار جائے تو بھی الیکشن فیئر ہے۔ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ اگر ہار جائے تو الیکشن فراڈ ہے، الیکشن گڑبڑ ہے، الیکشن میں دھاندلا ہو گیا ہے۔ یہ جو روش اور رویہ ہے یہ نہ جمہوری ہے نہ لاجیکل ہے، ایک بات ہو گئی۔ لیکن وہ فارم 45 اور ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں دیکھیے اگر جیل میں سے خان صاحب کا آرٹیکل چھپ سکتا ہے، ہاں جی، اگر جیل سے ڈیپ فیک کے ذریعے اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے ان کی تقریر نشر کی جا سکتی ہے خود سے گھڑ کے،
ان کے بیانات ویڈیو کیے جا سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فارم 45 کو کاپی کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. لیکن آپ کے پاس اگر فارم ہے تو آپ آئیں نا الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں. اب عدالتوں نے, چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ نہ بندیالی عدالتیں ہیں, نہ کھوسوی ہیں, نہ گلزاری ہیں, نہ بندیالی ہیں, تو اس لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی مشورہ دیا ہے ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں جو بنے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, کوئی انتخابی عذرداری ہے آپ کی, تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. لیکن جیسا میں نے کہا ان کو تو یہ عادت نہیں ہے, پروسیجر میں تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے جی, لیکن ان کے فیصلے بھی تو 2-3 سال کے بعد آئیں گے. قاسم سوری والا آپ کو کیس یاد ہے, انہوں نے پوری ٹرم نکال لی تھی ایک سٹے پہ. کریکٹ. یہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک پروسیجرل معاملہ ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کے پاس فارم 45 کسی بھی ایک حلقے کے پورے ہیں, آپ جائیے ٹریبیونل میں, کسی کا باپ نہیں روک سکتا آپ کے حلقے میں فیصلہ آنے سے, کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہوں گے. لیکن اگر آپ نے صرف ریٹرک بول کے فیصلے بدلوانے یا اس الیکشن کو گندا کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں پر ڈٹا ہوا ہے. اون چودھری کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا, ابھی خواجہ آصف کا بھی ہو گیا ہے نوٹیفیکیشن, عطا طارق کا بھی آج نوٹیفیکیشن. دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو ہم کر رہے ہیں نا سب کچھ, ہم سے مراد ہے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ کر رہی ہے, اگر کوئی بھی حکومت بنانے میں ناکام ہوا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی جی, اور پھر الیکشن آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر الیکشن آپ کرائیں گے بھی تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. لہٰذا یہ تو سارے سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اس ایسی صورتحال کی طرف نہ بڑھیں جس کا پھر کوئی علاج ہی نہ ہو. ڈیڈ لاک آ جائے نا. دوسری بات یہ کہ ایک اور بات جو میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے وہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنے پتے ظاہر نہیں کیے ہیں, چھاتی سے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کرنا. دے آر آلویز ان اے پوزیشن ٹو اسپرنگ اے سرپرائز اینڈ آئی ایم شیور دے ول. یہ انڈیپینڈنس کے تھرو کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے. دیکھیے انڈیپینڈنس کا تو جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر unless they have a party flag on their heads. یس, پارٹی فلیگ آئے گا تب ان کو پولیٹیکل اینٹیٹی تصور کیا جائے گا. اب وہ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ علامہ ناصر صاحب جو ہیں, ناصر عباس صاحب یا عباس ناصر صاحب, ان کی پارٹی کی چھتری استعمال کر کے اور وہ شاید مرکز میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ کہ ہم نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے تو یار 5ویں جماعت کے بچے سے پوچھ لیں کہ ان دو پارٹیوں کا ووٹ مل کے اور ایم کیو ایم کا ووٹ مل کے کتنا بنے گا اور ان کے پاس کتنا ہے. اگر تو یہ اسی ڈریم لینڈ میں رہتے ہوئے 180 کا فگر لے کے جائیں گے تو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے گی نا, کیونکہ 180 ووٹ پڑنے نہیں ہے. رائٹ, آئیں گے کہاں سے. لیکن جمعرات کو ابھی تو کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب جیسے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے, میڈیا پر بھی الیکشنز فیئر ہوئے ہیں, انفیئر ہوئے ہیں, مینڈیٹ کس کا تھا, چرا لیا گیا, کون آ گیا کون. میرا سمپل آپ سے سوال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کا جو ووٹ تھا اس کو عزت مل رہی ہے؟ کیا عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا تھا کیا بالکل الیکشن کمیشن اور باقی تمام پارٹیز اسی طریقے سے حکومت بنا؟ دیکھیے دو باتیں ہم نے کل بھی عرض کی تھی, ہم آج اس کو دوہرا بھی دیتے ہیں اور زیادہ فورس کے ساتھ دوہرا دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ الیکشن کے دن نکلے ہیں, ووٹ کاسٹ ہوا ہے, ووٹ کاسٹ ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 15% ٹرن آؤٹ تھا اور رزلٹ آپ نے نکال دیا 70% کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا انہیں پذیرائی ملی ہے, اتنی شاید نہیں ملی جتنی ان کی خواہش تھی کہ ملے. اچھا, کے پی کے میں سارا الیکشن انہوں نے سویپ کیا ہے. جی ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر آپ دیکھیے ان کی 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں, 126 کے قریب ان کی سیٹیں پنجاب اسمبلی میں ہیں. جی, کے پی کے میں آپ نے مکمل طور پہ سویپ کیا ہے. نون لیگ یعنی نیشنل اسمبلی کی بھی ساری سیٹیں آپ کو آلموسٹ ملی ہیں اور پروونشل اسمبلی کی بھی سیٹیں. اور فیئرنس کیا ہوتی ہے الیکشن کی, آپ کی جھولی میں ڈال دیں سارا کچھ, یہ لیجیے چاروں صوبے بھی. لیکن بخاری صاحب جیسی ویڈیوز آ رہی ہیں اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ مریم بھی ہاری ہیں لاہور سے, نواز شریف بھی ہارے ہوئے ہیں, اون چودھری کی ایگزامپل بار بار دی جا رہی ہے کہ اس کو 1,72,000 سے زائد ووٹ دے دیے گئے ہیں. کیا اتنا مقبول تھا اون چودھری, اس کو اتنا ووٹ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا, نہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ الیکشن 100% ٹھیک ہوا ہے. رائٹ, الیکشن ریگولیرٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں, سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ہوا میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. somebody has to prove it in the court کہ جناب یہ دیکھیں جعل سازی ہوئی ہے. یہ ہمارے فارم 45 میں
یہ ہمارے فارم 47 ہے، ان سے پوچھیں ان کے کہاں ہیں، کیسے جیت گئے یہ. حیران اس کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں. یہ آپ نے سوال غلط نہیں اٹھایا، ٹھیک اٹھایا ہے کہ نواز شریف کو اپنے حلقے میں 50,000 سے بھی کم ووٹ ملتے ہیں اور اون چودھری اپنے حلقے میں 1,00,000+ ووٹ لے جائے تو یعنی پریشانی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن حیرانگی کا باعث تو بہرحال یہ ہے. اتنے اس کا مقبول کیا لیڈر نتیجہ ہیں، ہمیں نکلے گا، پتہ ہی نہیں تھا. اس کا کیا نکلے گا وہ تو پھر ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے. تھوڑا سا یہ ذرا تاثر جو ہے دیگر جو لیڈر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر اندر ہم اپنا پارٹی کا الیکشن کروا لیں گے سو دیٹ دیئر پارٹی گیٹس دا فلیگ اینڈ دا سمبل بیک. دوسری بات یہ کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے اس لیے یعنی حکومت بنانا، حکومت سازی کرنا ہمارا رائٹ ہے. بالکل ٹھیک. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں واضح مینڈیٹ نہیں ملا پنجاب میں، جس کا ہمیں افسوس ہے. مصدق ملک نے یہ مگر واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کا چانسز زیادہ ہے. جی حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی انہوں نے پریڈکشنز کی تھی وہ ساری آلموسٹ ٹھیک نکلی. ہاں جی، تو ابھی ان کا حال شیخ رشید والا نہیں ہے، اس لیے ہم کو انہیں ماننا پڑے گا. ان کو تو پیشگوئی کرنی آتی ہے، لیکن ان کے پاس موقع سچ والے مجھے لگتا ہے ہیں، کیونکہ ان کی ساری پیشگوئیاں سچ پہ ثابت ہوتی ہیں. لیکن KPK کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ PTI کے اندر بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں. بانی PTI یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے. پیپلز پارٹی، PMLN اور MQM کے علاوہ تمام جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہیں، لیکن KPK جہاں پر کلین سویپ کیا ہے PTI نے، وہاں حکومت بنا سکتی ہے PTI. لیکن بخاری صاحب وہاں پر بھی کیا صورتحال ہے کہ علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا گیا ہے اور ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. کسی ایک صوبے میں تو کوئی سکون سے حکومت بن جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو تو پتہ چلے کہ یہ ہمارے CM ہیں. دیکھیے پہلی بات تو وہ آپ نے جو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ چیلنج کریں گے، جی اس کے تو شواہد ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی تھی اس کے نتیجے میں بعض ملکوں کی طرف سے بیانات جو ہیں الیکشن کے اوپر جس طرح کے آ رہے ہیں، امریکہ نے، برطانیہ نے اور EU نے، جہاں جہاں بھی ان کی لابی فرمز کام کر رہی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اسپشن کاسٹ کر دیا حقائق کا انظار کیے بغیر. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کا جو آبزرور گروپ آیا ہوا تھا اس نے یہاں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ لارجلی الیکشن جو ہیں وہ پیسفل بھی تھے اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق بھی تھے، سسٹمیٹک بھی تھے. تو اس لیے خان صاحب تو گند ڈالنے کا کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیں گے. یہ تو ایک طرف رکھے. ذرا آ جائیں یہ جو علی امین گنڈا پور کا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہاں KPK کی عوام کو، یہ نا ان کی وجہ شہرت کہتے ہیں نا، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی وجہ شہرت ہوتی ہے. ان کی وجہ شہرت ہے بوتلوں میں جو یہ شہد بیچتے ہیں، اس وجہ ہاں بڑے مقبول ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پولیس نے چھاپا مارا تھا تو ان کے گاڑی سے بھی اور ان کے ہاتھ میں سے بھی بوتلیں جو ہیں وہ پکڑی گئی تھیں. وہ بوتلوں میں اس وقت کیا تھا اور بعد میں وہ شہد کیسے بنا، یہ ساری کہانی لوگوں کو ازبر یاد ہونی چاہیے. جی جی دیکھیے خیال یہ ہے اور انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو دہائیاں دے رہے ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں ترلے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے. چونکہ وہ رسپانس نہیں مل رہا ہے تو پھر اب ان کو پرووک کر رہے ہیں. 9 مئی میں جو رول ہے گنڈا پور صاحب کا، اس کے بعد ان کا چیف منسٹر کے لیے نومینیٹ کر دیا جانا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح کی اوپن چیلنج کہ جی ہم تو پھر ایسے ہی کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا اس کا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ان کی اس نومینیشن کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر ڈویژن ہے. ہاں جی، عاطف خان جو عاطف خان صاحب ہیں بہت اہم لیڈر ہیں PTI کے، KPK کے. انہوں نے اپنی جو ناراضگی کہہ لیجئے یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ شہرت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا وہ ٹھیک نہیں. لیکن خان صاحب نے تو پنجاب سے سبق نہیں سیکھا، جہاں بزدار صاحب جو ہیں وہ 4 سال تک یہاں لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے، جو نہ CM سٹف تھے، نہ ان کو طریقہ کار تھا کوئی. ان کا کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ اب تک زبان زد عام ہیں. اگر انہوں نے یہی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے وہاں پر بھی تو گڈ لک خان صاحب، بالکل یہ تجربہ آپ کیجئے. پبلک بھی یہ اس ڈیسیجن سے ہیپی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا بندہ پوائنٹ کر دیتے جو کہ کریکٹر وائزڈ اور ویسے میں نے کہا نا کہ پیپلز PTI کی لیڈرشپ بھی تقسیم ہے اور عوام بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. لیکن مہاتما خان کو آپ نہیں سمجھا سکتے.
کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. مشتاق غنی اور عاطف خان ان دونوں نے ناراضگی کا اظہار تو کیا ہے. دیکھیے سب سے اہم بات کی ہے فیصل کریم کنڈی نے. ہاں جی. اس نے کہا ہے کہ کیا 9 مئی میں ملوث شخص وزیر اعلیٰ کا امیدوار بن سکتا ہے؟ کیا 9 مئی جیسے بڑے سانحہ میں ملوث کرداروں کو ایسے نوازا جائے گا؟ رائٹ. یہ دیکھ لینا آپ, پہلے تو ہم نے ان کی پارٹی کی بات کی ہے, اب آپ باہر سے دیکھیں کیا فیڈ بیک آ رہا ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی فیڈ بیک ہوگا جو گراس روٹ لیول پر آپ کو ملے گا. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ کہ یہ جو ان کو چیف منسٹر بنائے جانے کا فیصلہ ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ شوئنگ دا ریڈ مولیٹا ٹو دا بل, وہ لال کپڑا نہیں تو دکھاتے غصہ دلانے کے لیے, تو ہی از پروبیبلی ٹرائنگ ٹو شو دیٹ ریڈ فلیگ کہ کر لو جو کرنا ہے. اب میں تو یہ حیران ہوں جب آگے جمعرات کو یہ پی ایم کے لیے اناؤنس کریں گے وہ کون ہوگا؟ وہ یہی کوئی علی امین گنڈا پور نمبر 2. اچھا. کوئی نہ کوئی اس کا فیز 2 آئے گا دوسری شکل میں, کوئی ایسا ہی آدمی. ان کے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بہت وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہیں. اگر تو یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ جناب اب ہم گنڈوں کے ذریعے راج کریں گے, آپ ہمارے ساتھ گنڈا گردی کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ گنڈا گردی کریں گے, تصادم کی یہ فضا بھی ٹھیک نہیں ہے, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا, اگر میں پوچھوں کوئی ایڈوائس آپ دینا چاہیں نام میں, اینی سجیشنز پاکستان تحریک انصاف کا کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے وہاں پر نا 3 بڑے نام تو ٹرائی ہو چکے ہیں. پرویز خٹک صاحب پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے, ان کا پہلا ٹینیور بھی بہت اچھا تھا جس کی بنیاد پر دوسرے ٹینیور کے لیے ان کو وہ ملے. پھر وہی پارٹی کے اندر سازش ہوئی اور ان کو وہاں سے نکال کے سینٹر میں لے آیا گیا. پھر محمود خان آ گئے. پھر اس کے بعد محمود خان صاحب کا جو حال ہوا ہے, جو انہوں نے حال کیا ہے صوبے کا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور علی امین گنڈا پور جو باقی کی کسریں پوری کریں گے وہ ہم دیکھ لیں گے, اور میں اور آپ بیٹھ کے اسی طرح یہاں پر اس کو. لیکن کون آپ کو کیا لگتا ہے کون اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کسی بھی پارٹی میں سین لوگوں کی کمی نہیں ہوتی, سین لوگ بہت سے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت سے ہیں. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی نام تجویز کریں, لیکن میرے خیال سے کسی بھی سینسیبل آدمی کو, کسی بھی دھیمے مزاج کے آدمی, علی محمد خان از اے کریڈیبل نیم. علی محمد خان تو سینٹر میں ہے نا, وہ تو صوبائی سیٹ پر نہیں ہے. صوبائی سیٹ پہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ he could be possibly کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا جائے. تو اس طرح کا کوئی یہ بات تو کہہ دینی چاہیے کہ if he was to be the chief minister it would have been a better choice. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. لیکن وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے تو میں چاہوں گی ہمیں ایسا لگ نہیں رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ the least, اگلا ہفتہ از گوئنگ ٹو بی ویری کروشل. رائٹ. یعنی ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ انتخابات کے بعد 2 یا 2.5 یا 3 ہفتے میں اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس, ڈپٹی اسپیکر, مجھے ایسا لگتا ہے سب سے فائدے میں پیپلز پارٹی رہے گی. باقی سب لوگ تو ابھی لڑائیوں میں ہیں اپنی اپنی کرسی سنبھالنے میں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین, جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ نیکسٹ ویک بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہر گزرتا لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے جو بھی سنبھالے گا اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے. کل ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.